الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلا تموتن
اللہ
کسی کی طاقت سے پیدا کروانا. ایک باطل قوت، ایک حق والی قوت. باطل قوت کو اس بات دنیا کے مال و متا خزانے سے بھرپور کر دیا، اور حق والی قوت کو اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے ایک غریب چوکیدار کے گھر میں پیدا کر کے اس پر حق کا تاج رکھ دیا.
کریم بوڑھے سوامی کا ہاتھ پکڑا فرمایا سنو ہرگز کچھ بھی انتہا طاقت نہیں جو ہمارے بال کو درد پہنچا کیوں فرمایا گھبراؤ مت ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے جو ان دونوں دشمنوں کے درمیان میں سے ہمیں راستے دے گا اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جی پیارے رب جاؤ سیدنا کریم جی صحابہ کچھ چھوٹی ہے بچے کچھ بوڑھے ہیں اور دریا دور ہے ان کے دلے سے گھرے میں اتار دو جلدی سے کنارے پر پہنچو جبرائیل جاؤ میرے کریم کو کہہ دو زیادہ مت گھبرائے جس جو اٹھایا ہوا ہے ایسا یا نہیں اچھا ہمارا بڑا قوموں کو پریوار کو اللہ فرمائے پیاری کریم ہر ایک قوم کے سردار کو کہہ لو اپنی ہی سردار قوم کو لے کر چلو میری قدرت کے فیصلے بھی دیکھتے چلو کہ میں نے اس دریا کو دیوار بنا کر تمہارے لیے راستوں بنا دیا اب یہ کھڑی ہے ادھر سے یہ پہنچے ادھر سے یہ ادھر کنارے پر پہنچے اللہ فرمائے کریم جی پیارے رب ذرا ٹھہر جاؤ میں اس طاقت کی طاقت کو ایک بات سامنے آنکھوں سے مشاہدہ کرانا چاہتا ہوں اس نے قوم کے سامنے کہا تھا جبرائیل لکھو آج یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آئے قوم میری بہت بڑے فخر سے پچھلے دنوں ہمارے وزیر اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ یہ مضبوط ہاتھوں میں ملک پاکستان ہے صاحب تمہارا وہ کون سے مضبوط طاقت ہے جب روح نکالے گا تو تمہارے ہاتھ مضبوط بگڑ جائے گے بھائی آپ کو گھٹی جیسی شخصیت نہیں بن سکتے سب سے پہلے اقوامی شخصیت کی حیثیت سے تھا اس کے گلے میں جب خدا نے پھندا ڈالا تو مہلت بھی دے دی اب میرا پھندا ڈالا ہوا ہے تو بین الاقوامی حیثیت کا آدمی ہے اگر کوئی دنیا کا بین الاقوامی شہید تھا تیری اس پھندے کو نکلا سکتا ہے خود سے تو تو سفارش کر لے تاکہ تیرے مرنے کے بعد یہ کوئی نہ کہتا پھرے کہ یا اللہ اے اللہ فلانے ملک کا بادشاہ اگر سفارش کرتا تو اس کے گلے سے پھندا نکل جاتا جب سب سفارش کر دیتے اور اس کی بات جو آج جاری تھا وہ اسی پر آ گیا تو اللہ بھر میں اب دیکھ لو جو میں پھندا ڈالوں کسی شہید خواہ کے گلے میں تو اللہ فرماتے میرا پھندا ڈالا ہوا خدا مرد کرا دنیا کی طاقت اکٹھی ہو جائے اس کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا اللہ سچ ہے یا نہیں بولو بھی دیکھو یوسف کے پاس بھی رحمت کی سیج پر بچھاتے دیکھو ماں کی پکی روٹی کھلاتے دیکھو موسیٰ کریم کے پاس بھی دیکھو کہہ دو موسیٰ کریم کے پاس بھی دیکھا صدوق چلے انگلیوں اپنے منہ میں ڈلوا کر کہو ایک سے ساگ نکالتے دوسرے سے دودھ نکال کر پلاتے بھی دیکھو ابراہیم کو تیخے کے اندر حرام سے دکھلاتے بھی دیکھو تو ابراہیم کی چرو کی رو کر اسماعیل کو نکال کر وہ جنت کا بندہ گدا کراتے ہی دیکھا اس کو جہاں دیکھا ظاہر اور دن دیکھا کہو گھر میں بھی دیکھا مصطفیٰ کریم کو اٹھاتے دیکھا علی کو بسترے پر سلاتے دیکھا کہو مصطفیٰ کی زبانی پھونک بناتے دیکھا دشمنوں کو اندھا کراتے دیکھا کہو مصطفیٰ کو صدیق کے دروازے پر پہنچاتے دیکھا صدیق کو ساتھ لے جاتے دیکھا کہو کبھی پر چڑھاتے
ایمان پر خط لاؤ کیا کہ ہاتھ کھڑا کرو اللہ مجھے بھی کمال جزاک اللہ آپ نے سیدھا ہاتھ کیا اللہ یہ تیرے محبوب کی امتی آج بہت برکت رات جبکہ تو نے دنیا کو بہار نصیب فرما جبکہ تو نے اپنی رحمت اپنے بندوں میں تقسیم کرائی زحمتوں کی زحمتیں ختم کر دی اللہ رازموں کے راستے بند کر کے رازموں کو ولایت نصیب کی چوروں کو غوث و کتب اللہ نے قاتلوں کو فاجروں کو اللہ نے تو نے اپنی جنت کا وارث بنایا ہمیں ایسا نبی عطا فرما جس کے آنے کی سب کی اللہ نے حافظ کو حفظ نصیب ہوا قاری کو قرات نصیب ہوئی عالم کو علم کی دولت نصیب ہوئی شیخ کو شیخیت نصیب ہوئی قطب کو قطبیت نصیب ہوئی اللہ ولی کو ولایت کرامت نصیب ہوئی اللہ تو نے ہمیں ایسا نبی عطا فرما ایسی سعادت نصیب فرمائی ایسی ہی رحمت نصیب فرمائی جس کے آنے سے مومن کو ایمان نصیب ہوا اللہ مومن کی زمین کو کعبے کا جھکاؤ نصیب ہوا اللہ حضرت کا دوسرا نصیب ہوا صفا مرنے کا دو نصیب ہوا مقام ابراہیم کی دکان نفل نصیب ہوئی حتیم کا داخلہ نصیب ہوا مینا کا داخلہ نصیب ہوا عرفات کا داخلہ نصیب ہوا اللہ مزدلفہ کا داخلہ نصیب ہوا تیرے گھر کے طواف میں چلتے ہوئے تیرا تلبیہ مومن کو نصیب ہوگا اللہ میاں تو نے ہم پر اتنا عظیم احسان فرمایا ایسی اللہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی اللہ جس کے سب کسی صدیق کو صداقت نصیب ہوئی عمر کو عدالت نصیب ہوئی عثمان کو حیا نصیب ہوا اللہ میاں علی کو صداقت نصیب ہوئی حسنین کو شہادت نصیب ہوئی اللہ مجاہد کو جہاد نصیب ہوا غازی کو غزوت نصیب ہوئی مسلمان کو نماز نصیب ہوئی حاجی کو حج نصیب ہوا اور دیکھ لو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں چھوٹے یتیم بچوں کو وارث نصیب ہوا جن کا کوئی نہ تھا ان کو سردار خدا نصیب ہوا ان کو وارث نصیب ہوا اے اللہ آج ہم تیری ذات کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ وہ رات ہے جس رات تو نے ہم پر انعام کیا اللہ میری استدعائیں ان نوجوان بچوں کو اس گھر کی سعادت نصیب فرما دے 5 وقت کی حاضری نصیب فرما دے اے اللہ تیرا یہ وعدہ ہے تیرے محبوب نے اطلاع دی کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں صرف کلمہ پر اعتماد نہ کرے کہ بس کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان مل گیا لوگوں یہ میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے آپ صبح سے لے شام تک شام سے صبح تک قرآن پڑھتے جاؤ پھر دیکھو ایمان کی رتی نہیں ہوگی اور پھر تم صدقے کرو خیراتیں کرو قربانیاں کرو سرسبیل کی نہریں بہو پھر دیکھو ایمان کی رتی بھی میسر نہیں ہوگی جاؤ سید القوم کے دروازے پر سب گنبد والے سے پوچھو یا رسول اللہ ایمان کی بنیاد کو فرماؤ میرے کئی فرماتے وضو کرو خدا کے دروازے پر آؤ جبھی جھکاؤ کہو سبحان ربی الاعلی جب تک 5 وقت نماز نہیں پڑھو گی اس وقت تک ایمان نہیں میسر ہوگا ایمان کا دار و مدار ایمان کی بنیاد ہے نماز نبی نے فرمایا لا ایمان الا تبا تبا جس کے اندر نماز نہیں اس کے اندر ایمان نہیں ایمان کے ساتھ 2 چیزوں کا تعلق حیا غیرت کا تعلق ایمان سے ایمان کا تعلق نماز سے نماز کا تعلق حلال غذا سے حلال غذا کا تعلق کسب حلال سے اب کسب حلال نہیں اس حرام ہے کھایا بھی حرام پہنا بھی حرام پیا بھی حرام اب حرام خور کو اللہ نے اپنے گھر سے روک دیا جب خدا نے گھر سے روک کے نماز کا سجدہ نہ ہوا تو ایمان ختم ایمان ختم تو حیا ختم تو غیرت ختم تو بے حیا جو غیرت بےمان بیٹے سے کیا امید رکھو گے کہ یہ باپ کا احترام عزت کرے گا جی کہے گا بے حیا بےمان بیٹی سے کیا تم توقع کرے گا یہ باپ اور ماں کی عزت کرے گی بے حیا اور بے غیرت شاگرد سے کیا توقع کرے گی استاد احترام کرے گا بے حیا بے غیرت بےمان جو ہے اسے کیا توقع کرے گا وہ خدا رسول کے احکامات پورے کرے گا تو اس لیے میں محترم جس درخت کی جڑیں کاٹ دیجیے وہ درخت بیکار ہو جاتا ہے آگ میں جلانے کی قابل ہے تو وہ اس سے آپ بھی ہمسائے بھی اس سے کوئی سزا نہیں اٹھا سکتے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کو وہ جڑیں نصیب فرما دے جو ایمان کی بنیاد ہے
نماز پڑھائیں گے جزاک اللہ اللہ نے یہاں قبول فرمائے گا بہت میری بہن تو بھی سن دے نبی کی بیٹی ساری رات تہجد پڑھتی تھی قضا کرنے کی توفیق نہیں دے گا انشاءاللہ دوسرا ہاتھ کھڑا کر کے گھر والوں سے بھی بچوں سے بھی نماز پڑھائیں گے جزاک اللہ اللہ نے یہاں قبول فرمائے گا بہت میری بہن تو بھی سن دے نبی کی بیٹی ساری رات تہجد پڑھتی تھی تہجد میں پگا پارے قرآن کے پڑھتی تھی بغیر روٹی کھائے پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے ابا محمد کی سنت بھی زندہ کر کے ساری رات قرآن پڑھ رہی ہے بیٹے کو دودھ نہیں دیتی قرآن سناتی ہے جب قرآن پر پر تھکتی تھی اور محسوس ہوتا تھا دل میں کہ اب بیٹے کو سینے کو لگاؤں دودھ دوں جب سیدنا حسین ماں کا بار بار قرآن سن کر ماں کی گود میں آتا سینے سے لگتا تو وہ پھیر لیتا تھا کروٹیں تبدیل کرتا تھا خاتون جنت فرماتی ہے مجھے محسوس ہوتا حسین کہتا ہے اماں مجھے تیرے سینے کے دودھ کی ضرورت نہیں اب جو تو نے مجھے روحانی غذا کھلائی وہ مسلح پر کھڑو پھر وہی قرآن شروع کرو بس میرے لیے وہی غذا کافی ہے جب ماں فاطمہ الزہرا تھی بیٹا شبیر تھا جب ماں ہاجرہ تھی بچہ اسماعیل تھا جب ماں بی بی سبیلہ تھی بابا فرید ایک گنجر دیتا تھا دنیا کے لوگوں بابا فرید کی گنجی شکل کو آپ جانتی ہے ماں کہتی ہے مجھے اس خدا کی قسم جب کا یہ پیدا ہوا تو میں نے اسے بغیر وضو سے ایک منزل قرآن سے دودھ نہیں پلایا تو میری ماں جب ماں غلام فاطمہ تھی بیٹا سیدنا عبد القادر جیلانی تھا میں چاہتا ہوں اللہ آپ کو بھی اسی طرح اپنے بیٹوں کو شہیدانہ تربیت دینے کی توفیق دے میری ماں دوسری بات سن دے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بیٹی کی توفیق نہیں دے گا انشاءاللہ دوسرا ہاتھ کھڑا کر کے گھر والوں سے بھی بچوں سے بھی نماز پڑھائیں گے جزاک اللہ اللہ نے یہاں قبول فرمائے گا بہت میری بہن تو بھی سن دے نبی کی بیٹی ساری رات تہجد پڑھتی تھی تہجد میں پگا پارے قرآن کے پڑھتی تھی بغیر روٹی کھائے پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے ابا محمد کی سنت بھی زندہ کر کے ساری رات قرآن پڑھ رہی ہے بیٹے کو دودھ نہیں دیتی قرآن سناتی ہے جب قرآن پر تھکتی تھی اور محسوس ہوتا تھا دل میں کہ اب بیٹے کو سینے سے لگاؤں دودھ دوں جب سیدنا حسین ماں کا بار بار قرآن سن کر ماں کی گود میں آتا سینے سے لگتا تو وہ پھیر لیتا تھا کروٹیں تبدیل کرتا تھا خاتون جنت فرماتی ہے مجھے محسوس ہوتا حسین کہتا ہے اماں مجھے تیرے سینے کے دودھ کی ضرورت نہیں اب جو تو نے مجھے روحانی غذا کھلائی وہ مسلح پر کھڑو پھر وہی قرآن شروع کرو بس میرے لیے وہی غذا کافی ہے جب ماں فاطمہ الزہرا تھی بیٹا شبیر تھا جب ماں ہاجرہ تھی بچہ اسماعیل تھا جب ماں بی بی سبیلہ تھی بابا فرید ایک گنجر دیتا تھا دنیا کے لوگوں بابا فرید کی گنجی شکل کو آپ جانتی ہے ماں کہتی ہے مجھے اس خدا کی قسم جب کا یہ پیدا ہوا تو میں نے اسے بغیر وضو سے ایک منزل قرآن سے دودھ نہیں پلایا تو میری ماں جب ماں غلام فاطمہ تھی بیٹا سیدنا عبد القادر جیلانی تھا میں چاہتا ہوں اللہ آپ کو بھی اسی طرح اپنے بیٹوں کو شہیدانہ تربیت دینے کی توفیق دے میری ماں دوسری بات سن دے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بیٹی جی ابا خیال کرنا آج میرا نکاح سیدنا علی کے ساتھ ہو چکا ہے میرا رشتہ ختم علی کا رشتہ میرے ساتھ جڑ چکا ہے بیٹی جی ابا اگر علی حکم دے رات کو اس پہاڑ سے پتھر اٹھاؤ اس پہاڑ پر رکھو ساری رات پتھر اٹھاتے گزار دینا علی کے فیصلے پورا نہ کرنا فاطمہ جی ابا اگر میں محمد آ جاؤں حکم دوں اس بیٹی جب خدا کی کعبے کا طواف کرے بیٹی جب تک علی اجازت نہ دے ابا محمد کے ساتھ چل کر کعبے کا طواف بھی نہیں کر سکتی تو میری ماں خیال کرنا اپنے خاوند کا احترام اور عزت کرنا میری بیٹی اگر تیرا خاوند برا ہے یعنی گمراہ ہے تو نیک متقی ہے تو اس برے خاوند کی خدمت کر خدا کی جزا میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کر اس سے نفرت کیا
تو خدا سے بھی جدا، مصطفیٰ سے بھی جدا، اسی ہی بدماش ہے، چلتی ہے، بھنگی ہے، تیرے مقدر میں اس نے دے دیا ہے، کیونکہ جس وقت روح تیرا اللہ کریم نے پیدا کیا تھا، روح سے روح اس نے ٹکرا کر لکھ دیا تھا، یہ نکاح کا فیصلہ خدا کا ہے۔ جب تو اپنے خاوند سے دشمنی اپنائے گی تو تیری دشمنی سپیشل چلی جائے گی خدا کی دربار میں، تو خدا سے دشمنی کرتی ہے، دوسرے نمبر پر مصطفیٰ کی دشمنی کرتی ہے۔ تو میرے محترم ساتھیو، خدا کے لیے عرض کرتا ہوں، کہہ دوں بات، نوجوانوں، نوجوان لڑکیاں خاندان کی وہ گھروں میں رو رہی ہے، تم تجیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، رندیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تمہیں بھی شرم ہونی چاہیے۔ قیامت کے دن جہنم کی کتے ہو کر کے نہ اٹھو، میرے مدری کو روزہ میں نہ کر پاؤ، وہ تیری عزت تیری طرف دیکھتے ہیں تو لڑکیوں کو لڑکے یہ بھائی تیرے بھائی ہیں، تیرے باپ کے بھائی بیٹی اور تیرے بھائی یہ بھی اس سے حسین ہے جس سے تو نے محبت لگا رکھی ہے، تو لڑکے پکڑ کر ان کے پیچھے بھاگے مرتا جا رہا ہے، تیری گھر والی تیری عزت تیری طرف دیکھ رہی ہے، تو تجھے خدا بھی دیکھ رہا ہے، تو مصطفیٰ کو روزے میں دکھ دے رہا ہے۔ اور نوجوان، آج تیری گھر والی تیری عزت میں کہتا ہوں، میں اپنی ہی ذاتی طور پر میں پیش کرتا ہوں، میرے نزدیک ایسا دیوس بغیرت اور کوئی جوان نہیں ہوگا جو اپنی عزت کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، رندیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میرے محترم ناراض نہ ہونا، جب تو چلا جائے گا، جس بکری کی حسین غذا تھی، جس بکری کی غذا دوسر تھی، اسے غذا نہ ملے، بھوکی بکری کتنے دن خاموش رہے گی؟ 3 مہینے 4 مہینے، اگر 4 مہینے والی بکری کو غذا مل گئی، دیکھتی ہے کہ یہ غذا پڑی ہے، وہ بدل سے رستہ کروائے گی یا قلعہ کھولے گی یا گلاوا گلی سے نکلوا کر وہ کھیتی میں منہ مارے گی، پھر یہ بھوکی بکری نہیں دیکھے گی۔ کھیتی باپ کی ہے، کھیتی چوہے کی ہے، کھیتی چمار کی ہے، ہائے ہائے۔ اسی کا واسطہ دیتا ہوں، جو کرنا ہے کر گزرو، مگر اپنی گھروانی کو اپنی نگاہ اور زبان سے اتنا پیار دو کہ تیرے سوا اور کسی کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھاوا۔ تو مرد ہے، خسرا نہیں ہے، مردوں کی عادت اور فطرت ہوتی ہے کہ اپنی گھروانی کو اتنا پیار دے، نالائق گھروانی کو اچھے مرد اچھا کر دیتے ہیں اور نالائق مردوں کو اچھی عورت کا اچھائی پر آمادہ کر دیتی ہیں۔ میں کہتا ہوں نہ آج لڑکیاں اچھی ہیں نہ لڑکی اچھے ہیں، بےحودہ ہو۔ خدا کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ بھی آپ کو بات کہنی تھی اور کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے لیے نوجوان دیکھو، اپنی عزت کو اپنے ہاتھ میں کور کر لو، ضرورت رہی اسے کہو تو جا اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ، تیرے جیسا کوئی بغیرت ہوگا عزت تیری باپ کے ہاں کی بیٹھ، یہی رکھو۔ اگر دوسری شادی کر لو، یہ بھی تیرے کور میں رہے، وہ بھی تیرے کور میں رہے، وہ بھی تیری نگاہ میں، وہ بھی تیری نگاہ میں۔ یہ دونوں چل رہا ہے، جو چادر دوسرے لے رہی ہے اسے ایک چاند کا سنبھال لو تاکہ وہ تجھے دکھ بھی لگے، یہ تیرے بات ہے، بس کی بات ہے۔ ہاں تو میں محترم ساتھیوں عرض کرتا ہوں اور تم کی خدمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہے میری ماں، اگر خدا نے تجھے دے دیا، تیرے مقدر میں جو بھی دیا ہے، اگر وہ تجھ سے حقیر ہے، وہ بے علم ہے تو اسے بے علم ہے میری ماں، اگر تو کہے کہ یہ میرے لائق کا نہیں ہے، تیرے جیسا کوئی بدقسمت ہوگا تو جہنم کی کتیا ہو کر کے اٹھو گی جو خدا کے فیصلے کو رد کر رہی ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں میرے محترم ساتھیوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ اور ہم سب کو رشتے اچھے نصیب فرما دے۔ منافق دا دل صاف نصیب